آج انسانیت جس قدر آزمائشوں، تکالیف، وباؤں اور مسائل سے دوچار ہے، اور اس سے بڑھ کر آج مسلمان جس قدر خواری اور ذبح و حالی کا شکار ہیں، اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، صرف 2 صدی پہلے کی بات ہے کہ دنیا کے بہت بڑے خطوں پر مسلمانوں کی حکمرانی کا تخت بچھا ہوا تھا، اور مسلمان 1000 سال سے بڑھ کر عالم انسانیت کی امامت اور قیادت کر رہے تھے۔ پھر کس طرح ہوا کہ مسلمان ثریا سے پستیوں کی طرف آ گئے؟ ہم کس طرح نافرمانی اور معصیت اور مصیبت کی کھائیوں میں گر پڑے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی بندگی سے منہ موڑ لیا، اور اب اس مصیبت اور ذلت اور اپنی گمشدہ عظمت کو دوبارہ پا لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس رب العالمین کو دوبارہ پھر منا لیں جو ہماری بے وفائیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ فوری ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، معروف اور نیکی کی زندگی بسر کریں، اور ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی سے دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ دعائیں ہی ہماری حفاظت کا سب سے بڑا اور سب سے مؤثر اسلحہ اور قلعہ ہیں۔ ہم کچھ دعائیں بتا رہے ہیں جو کہ دن اور رات میں، دنیا کی ہر گھڑی میں، دنیا میں، زندگی میں ہر گھڑی میں ہماری ضرورت ہے، ہماری حاجت کو، ہماری ہر طرح کے مسائل کو پورا بھی کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی طور پر جو بھی احتیاطیں اور تدابیر ہیں ان پر بھی غور و فکر کریں، اور ساتھ ساتھ ان دعاؤں کے سے اپنی زندگیوں کی حفاظت بھی کریں۔ آج 14 جون 2020 ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کو دیکھ کر، کسی شخص کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر پھر یہ دعا پڑھے تو اسے وہ تکلیف، وہ آزمائش نہیں پہنچے گی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو اس طرح ہم آج کے دن جن لوگوں کو یہ بیماری یا وائرس پہنچ چکا ہے ان کی تصویریں آپ کو دکھا دیتے ہیں، اخبارات میں ان کے بارے میں آ چکا ہے، تو وہ دیکھ کر لوگ جو ہیں دعا بھی کر لیں اور ساتھ میں یقین کر لیں اور احتیاطی تدابیر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو روز و شب کی دعائیں ہیں، صبح و شام کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ساتھ میں PDF میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم دکھاتے ہیں کہ جن کو دیکھ لے اور انسان اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مریض کی، ایسے مریض کی بیمار پرسی کرے جس کی موت کا وقت نہ ہاتھ پہنچا ہو، اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھے تو اسے عافیت مل جاتی ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتا ہوں بڑی عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ اس دعا کا یہ مفہوم ہے۔ جو شخص خود کسی بیماری کا، یا آج کل جو بیماری چل رہی ہے اس کا مریض بن جائے تو اس کو کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، وہ دعائیں جو ہیں وہ بھی ساتھ میں ہم دکھا رہے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر صبح و شام کی دعائیں ہیں، 3 بار یہ پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، وقنی شر ما قضیت۔ اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ اس کے بعد آخری 3 کل، پھر معوذتین، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ 3 بار انسان پڑھ لیا کرے۔ یہ وہ شخص جو کہ خود کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعائیں پڑھ لیا کرے۔ پھر جو شخص کسی کا عزیز رشتہ دار دوست اگر کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس کو دم کرنے کی دعائیں جو ہیں سورۃ فاتحہ 1 بار، آخری 3 کل جو ہیں وہ پڑھ لے بار بار۔ اس کے بعد جو عیادت کی دعائیں ہیں، کسی اس کے لیے 7 مرتبہ یہ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ پھر اپنا
ہاتھ جو ہے جسم کے اس حصے پر رکھیں جو درد کرتا ہے، اور 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی واشف فانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ مریض جو ہے جس کی عیادت کرنے جائیں اس کو یہ دم کرنے کی دعائیں ہیں، یہ پڑھ لی جائیں. پھر جو شخص اس مرض سے بچنا چاہتا ہے، اس طرح کی وباؤں سے تکالیف سے بچنا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو شامل کر لے. صبح و شام 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پھر دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. پھر آیت الکرسی پڑھ لیا کرے. اس کے بعد ایک دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. پھر اسی طرح قرآن مجید کی کچھ دعائیں ہیں. قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو بڑی تاثیر رکھتی ہیں. احادیث میں جو کہ روشنی میں جو دعائیں ہیں وہ بڑی تاثیر رکھتی ہیں. تو ان سب کو کچھ لوگوں نے، کچھ نیک لوگوں نے، جس کو حرز اعظم کہا جاتا ہے، کچھ لوگ منزل کہتے ہیں، وہ کچھ آیات کو اکٹھا کر دیا ہوا ہے. ان کو پڑھا جائے صبح اور شام. یہ کچھ 5 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں، انسان اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لے تو اللہ رب العالمین ایک تو صبح و شام روز و شب میں برکت بھی دے دیتے ہیں. پھر ان کی فضیلتیں ہیں بہت زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا وہ عبادت ہی تو ہے. تو قرآن مجید اور احادیث پر مشتمل یہ وظیفہ جو ہے، جس کو حرز اعظم یعنی انتہائی مضبوط دفاع، جس کا مطلب یہ ہے، تو یہ جو ہے یہ ساتھ میں PDF میں لنک میں ہے. کچھ لوگ جو ہیں اگر ان دعاؤں کے بارے میں کہاں پہ روایات میں آتی ہیں وہ پوچھنا چاہیں تو ساتھ میں ہمیں کومنٹ میں بتا دیں، تو ہم اس کا وہ کس جگہ سے حوالہ ہے وہ بھی دے دیں گے. تو ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے، سننے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں جو آج کی تاریخ تک کچھ لوگوں نے مختلف حوالوں سے لنک کی ہیں، نشر کی ہیں، وہ بھی ساتھ میں دے رہے ہیں. کون سی غذائیں کھانی چاہیے، کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، وہ چیزیں بھی ساتھ میں ہم شیئر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اگر کوئی جو دوائیں ہیں وہ کون سی کھانی چاہیے وہ بھی اگر کسی کو سوٹ کر لیں تو وہ بھی ساتھ میں لنک دے رہے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں اور اس کے مطابق اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یا اپنی صحت کے مطابق ان کو بھی استعمال کر لیا جائے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائشوں سے، تکالیف سے انسانیت کو، امت مسلمہ کو، لوگوں کو، عامت الناس کو محفوظ و مامون رکھے.